السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں راہ عرفان۔ آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسی پاک جگہ پر جہاں روح کو سکون ملتا ہے۔ وہ ہے کمبل پلی گاؤں، سدا شیو پیٹ کا ایک مبارک مقام، جہاں بستے ہیں اللہ کے نیک بندے جن کی زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے گزر گئی۔ یہاں آتے ہی دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی بھاگ دوڑ سے دور انسان اپنے رب کے اور قریب آ رہا ہے۔ دوستوں، آج کے اس سفر میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس بارگاہ کی طرف، وہاں کی روحانیت، وہاں کی فضا اور ولی کی زندگی سے جڑی کچھ خوبصورت باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور چلیے شروع کرتے ہیں یہ روحانی سفر۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اس دنیا میں صرف رہنے کے لیے نہیں بھیجتا، بلکہ ہدایت اور روشنی بنا کر بھیجتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے اللہ کے بزرگ کی جن کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے، مگر جن کے فیضان اور کرامات آج بھی زندہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مجذوب قلندر، کامل ضرب، خلیفہ حضرت سید شاہ عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید محمد خواجہ شاہ علی چشتی قلندری و مرزائی، محبوب عالم مجذوب ولی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کو سدا شیو پیٹ میں خواجہ بابا کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ آپ کی جائے پیدائش ظہیر آباد ہے اور علوم ظاہر، علم و ادب آپ نے ظہیر آباد ہی میں اپنے والد محترم اور دادا جان سے حاصل کیا ہے۔ علوم باطن کے لیے آپ نے حضرت سید السادات حضرت سید شاہ عمر حسینی چشتی قلندری و مرزائی رحمت اللہ علیہ کے پاس زانو ادب طے کیا، اور پھر پیر و مرشد نے آپ کو صرف 28 سال کی عمر میں ہی خلافت عطا کی۔ حضرت خواجہ بابا رحمت اللہ علیہ کو بہت سے سلسلوں کا فیض بھی حاصل ہے۔ آپ کو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے فیضان ملا، اور آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے عظیم روحانی نسبت ملی، اور پانی پت میں حضرت بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں آپ نے 12 سال گزارے اور قلندری خلافت بھی حاصل کی۔ حضرت خواجہ بابا نے ہمیشہ فقیرانہ زندگی اختیار کی، دنیا داری سے دور، شہرت سے دور، صرف اللہ اور اس کے بندوں کے لیے جینے والے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دین اسلام کی روشنی سے روشن کیا اور کئی لوگوں کو دین اسلام قبول کروایا۔ حقیقتاً کرامتوں کا ظہور 30 سال ہی کی عمر میں ہو چکا تھا، اور اسی اثنا میں ایک اور قابل ذکر ہستی جن کا نام گرامی حضرت سیدنا محبوب علی شاہ سرکار مجذوب رحمت اللہ علیہ، جو خواجہ بابا علیہ الرحمہ کے ہم اثر اور آپ کے خاص ساتھی ہیں۔ یہ بات ہے 1981 کی۔ حضرت محبوب علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا کہ آج ہم خواجہ بابا کو خوب آزمائیں گے، اور ایک لالچی عورت کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا، اگر تیرا سایہ اس میرے خواجہ کے سائے کے ساتھ مل گیا تو میں تجھے 7 پیڑھی تک کی دولت دوں گا۔ عورت لالچ میں آ گئی اور وہ خواجہ بابا کی تلاش میں نکل پڑی۔ پہلے دن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، پھر دوسرے دن جب وہ گھر سے نکلی تو سدا شیو پیٹ کے تھوڑے سے فاصلے پر آپ خواجہ بابا رحمت اللہ علیہ پر نظر پڑی۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، وہ عورت آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ خواجہ بابا رحمت اللہ علیہ اس عورت کو دیکھا اور کہا، میرے پاس مت آ ورنہ جل کر خاک ہو جائے گی، مگر وہ نہ رکی، مسلسل آپ کا پیچھا کرنے لگی، اور جس کی وجہ سے خواجہ بابا رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا، اور آپ آگے جا کر ایک بجلی کے کھمبے پر چڑھ پڑے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کرنٹ کے وائروں کو پکڑ کر کھینچا۔ اس وقت صرف ایک ہی نعرہ آپ کے لبوں پر تھا، وہ ہے یا علی مشکل کشا حیدر علی، یا علی مشکل کشا حیدر علی۔ کہتے کہتے ان کرنٹ کے تاروں کو کھینچا، وہ تار ٹوٹ کر نیچے گر پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ لالچی عورت وہاں سے بھاگ گئی، اور خواجہ بابا رحمت اللہ علیہ
اس کھمبے سے نیچے اترے اس وقت آپ کے جسم کے کئی حصے ہو گئے تھے۔ اسی حالت میں آپ محبوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تو مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں تو خلندر ہوں، اور یہ کہہ کر وہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پر بارگاہ حضرت سید شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ میں چلے گئے۔ آپ نے ان کا غلاف اوڑھ کر آرام کیا۔ اس وقت آپ کے جسم سے صرف ہڈیاں دکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب باہر آئے تو 25-30 سال کے نوجوان لگ رہے تھے۔ اور ایک کرامت آپ کی یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دن آپ ایک دکان کے سامنے کھانا کھا رہے تھے اور وہ دکاندار دیکھا اور دیکھ کر باہر آیا اور آ کر آپ کے برتن میں مٹی ڈال دیا اور کہا کہ ہمیشہ میری ہی دکان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ خواجہ بابا نے مسکرایا اور کہا اپنے پیٹ میں مٹی ڈال رہا ہے، اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا گیا کہ اس شخص کے پیٹ سے واقعی کنکر نکل رہے تھے۔ اس نے کئی جگہ علاج کروا لیا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ پھر خواجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خواب میں تشریف لایا اور آ کر کہنے لگے کہ تیری اس بیماری کا علاج صرف میرے پاس ہی ہوگا۔ لیکن اس وقت خواجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے خواب میں کہا تو عرس کے ایام میں آنا، میرے سندل میں شریک ہونا اور کھانا کھا کر جاتے وقت محمد رحمان العمر امتیازی اس سے مصافحہ کرنا، انشاءاللہ تیری بیماری آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ اس کرامت کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی وہ شخص آپ کے مزار پر حاضر ہوتا ہے اور محمد رحمان العمر سے ملاقات کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ کی مزار مبارک کمبل پلی، سداشیو پیٹ ڈسٹرکٹ، تلنگانہ اسٹیٹ میں موجود ہے، اور آپ کا عرس مبارک ہر سال رجب کی 21، 22 اور 23 کو منایا جاتا ہے، اور 3 دنوں تک آپ کی بارگاہ میں تناول تبرک کا اہتمام ہوتا ہے، اور دور سے آنے والے زائرین کے لیے رہنے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اور آج تک آپ کے وصال کو ہو کر 29 سال مکمل ہو چکے ہیں۔